الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آپ کا یہ دوسرا جلسہ ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے نام پر 12 جلسے منعقد ہوتے ہیں. تو ایک جلسہ کل ہو چکا ہے اور یہ دوسرا جلسہ ہے. ان جلسوں کے اندر یا ان محفلوں کے اندر ہم کیا چیز حاصل کرتے ہیں؟ ہوٹل میں جائیں گے تو روٹی پایا یا اڈلی سامبار جو بھی حاصل کریں گے. کپڑے کی دکان میں جائیں گے تو کپڑے حاصل کریں گے. پھلوں کی دکان کو جائیں گے تو پھل خریدیں گے. اب یہاں آئیں گے تو کیا لے کر جائیں گے آپ؟ یاد رکھ لیجئے، ان محفلوں میں جو نعمت آپ کو ملتی ہے، جو دولت ملتی ہے، وہ ایمان کی دولت، کیونکہ ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے دلوں میں پہلے ہی سے ہے، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہیں، حضور کے کمالات سنتے ہیں، تو اس محبت میں پختگی آ جاتی. تو یہ جو محفلیں ہیں در حقیقت ایمان کی محفلیں. ان محفلوں میں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. چلیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ ہو جائے.
دیکھیے دل ہے تو محبت ہوگی، باپ کی محبت ہوگی، بیٹے کی محبت ہوگی، دوست کی محبت ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس فطرت کو جانتے ہیں کہ تمہاری فطرت ہے کسی نہ کسی کی محبت دل میں رہے گی، مگر سب سے زیادہ محبت جن کی تمہارے دل میں ہونا چاہیے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی محبت کے مقابلے میں اگر کوئی دوست آ جائے تو دوست کو تو ہم قربان کر دیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں۔ اگر حضور کی محبت کی راہ میں باپ کانٹا بن جائے تو باپ کو ہم چھوڑ دیں گے، نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کی محبت کے راستے میں اگر بیٹا کانٹا بن جائے تو بیٹے کو ہم چھوڑ دیں گے، نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے یہی کیا۔ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہیں؟ کوئی صحابی مسلمان ہوئے، باپ دشمن بن گیا۔ کوئی صحابی مسلمان ہوئے، بیٹا دشمن بن گیا۔ کسی صحابی کا بھائی دشمن بن گیا، کسی صحابی کا چچا دشمن بن گیا، کسی صحابی کا دوست جو بچپن سے اس کا دوست تھا دشمن بن گیا۔ صحابہ کرام نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے یہی کہا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے اپنے باپ سے حضور کی گستاخی سنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم صحابی بن گئے، مگر صحابی بننے سے پہلے وہ اسلام کے مخالف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی بڑی قدر کرنے والے تھے، مگر جب باپ کی زبان سے نبی کے خلاف ایک لفظ نکلا تو برداشت نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، بے قابو ہو کے باپ کو ایک تماچا مار دیا۔ کہا میرے نبی کے بارے میں یہ بات سن نہیں سکتا، وہ کہنے والا میرا باپ ہوا کرے، میری ماں ہوا کرے، میرا دادا ہوا کرے، میرا بھائی ہوا کرے، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ سب سے بڑھ کر میرے لیے کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ پروردگار کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ پروردگار کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر اور تمہارے قبیلے یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر یاد رکھو تیار ہو جاؤ، یا تو نبی کے بنو یا تو اوروں کے بنو۔ ایک شاعر عرض کرتا ہے عشق شرکت کا قائل نہیں اعجاز، عشق شرکت کا قائل نہیں اعجاز، یا محمد کا بن یا زمانے کا بن۔ تو زمانے کا بن گیا تو زمانے کا ہو جا، نبی تجھے نہیں ملیں گے۔ اگر نبی کا بننا ہے تو پورے زمانے سے منہ پھیر لینا پڑے گا۔ تو ایک عاشق رسول وہ ہے جو نبی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کو سن نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اگر ہمارے پاس یہ دولت ایمان کی دولت آ جائے
تو دنیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو ان محفلوں کے ذریعے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں مضبوط بناتے ہیں، اسی لیے یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور ان محفلوں میں بہت سی دینی معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو جلسہ ہے ہمارا میلاد کا جلسہ، میلاد کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے اس دنیا میں پیدا ہونا۔ ہر انسان کی پیدائش ہوئی ہے تو لازمی طور پر ہر ایک کی میلاد ہے، آپ کی بھی میلاد ہے، میری بھی میلاد ہے، جو بھی پیدا ہو اس کی میلاد ہے، کیونکہ پیدائش کے بغیر کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ہر ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ہر ایک کا ڈیٹ آف برتھ ہے، ہر ایک کا یوم پیدائش ہے۔ تو کروڑوں کروڑوں لوگ پیدا ہوئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضور کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کائنات میں اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال بنایا ہے، کوئی حضور کی برابری نہیں کر سکتا۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور حضور کے کمالات ایسے ہیں کہ کوئی حضور کا شریک نہیں ہے۔ منزہ عن شریک، ہر شریک سے حضور پاک، حضور کی ہر خوبی اتنی اعلیٰ ہے کہ کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، بشر کیا ہے فرشتہ بھی برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان کرتے تھے۔ ایک ایسی ہی مجلس صحابہ کی، چند صحابہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا لقب ہے صفی اللہ۔ صفی کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا اور اتنا بڑا مقام دیا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے انکار کیا تو مردود ہو گیا۔ ابلیس اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، انکار کیا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اور خود کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، کافروں میں ہو گیا۔ سامعین کرام، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی لقب ملا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب ملا؟ یہ بحث ہو رہی ہے صحابہ کے درمیان۔ موضوع بحث کون ہے؟ ٹاپک آف دا ڈسکشن، موضوع بحث کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مبارک زمانہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضور خود آ گئے۔ صحابہ سے کہا قلتم کیت وکیت، تم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے،
اللہ نے ابراہیم کو وہ لقب دیا، موسیٰ کو وہ لقب دیا، عیسیٰ کو یہ لقب دیا، داؤد کو یہ لقب دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دے دیا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا لقب دے دیا۔ نجی اللہ کا معنی کیا ہے؟ نجات پانے والے۔ کشتی میں سوار ہوئے، طوفان سے نجات مل گئی، لقب ان کا ہو گیا نجی اللہ، نوح نجی اللہ۔ میرا لقب کیا ہے اس بارے میں تم لوگ سوچ رہے تھے، میرے بارے میں تم سوچ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ تصور مصطفیٰ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ واقعی آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، میں کیا ہوں سنو، ان حبیب اللہ، میں حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہوں میں، اللہ نے مجھے یہ لقب عطا کیا۔ تو حبیب کون ہوتا ہے؟ دیکھیں لفظ حبیب بڑا معنی خیز لفظ ہے، میننگ فل لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے محب، محب کا معنی ہے چاہنے والا۔ دوسرا ہوتا ہے محبوب، جسے ہم چاہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے محبت کروں تو میں محب ہو گیا، آپ محبوب ہو گئے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ محب ہوئے، میں محبوب ہو گیا۔ اب حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جو بیک وقت محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو، چاہنے والا بھی ہو اور اسے بھی چاہا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ حضور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ لہذا ایک ایسا لفظ جس کے اندر دونوں مطلب آ جائیں۔ اگر محب اللہ کہتے تو مطلب ہوتا اللہ سے محبت کرنے والے، اگر محبوب اللہ لقب ہوتا تو مطلب ہوتا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مگر لقب کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ حبیب اللہ کا معنی کیا ہے؟ دونوں مطلب اس کے اندر آ گئے۔ نبی خدا کو چاہتے ہیں، خدا نبی کو چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ آپ کا پروردگار آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کر بیان کر رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ قسم نمبر 1، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ دوسری قسم، قسم ہے چاشت کی۔ ضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ چاشت۔ چاشت کا وقت جب دھوپ پھیلتی ہے، سورج کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، وہ وقت ہے چاشت کا۔ اللہ تبارک و تعالی چاشت کے وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر فرما رہا ہے واللیل، قسم ہے رات کی، صبح کے اجالے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کا رب آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نبی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہم اور آپ نبی کی کیا تعریف کریں؟ ثنائے احمد مرسل، خدا جب کرتا ہے یوسف، ثنائے احمد مرسل، خدا جب کرتا ہے یوسف، ثنائے احمد مرسل میں کوئی کیا زبان کھولے۔ ہماری زبان سے
نبی کی تعریف ہو جاتی ہے تو ہماری زبان کو برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں۔ جن کی تعریف خدا نے کی ہو ان کو ہماری تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ نے ہمارے نبی کا نام ہی ایسا بنا دیا ہے، محمد۔ جب یہ نام لیتے ہیں، شاعر کہتا ہے لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، لب چمٹ جاتے ہیں۔ لب کا معنی کیا ہے؟ ہونٹ۔ لب فارسی زبان کا لفظ ہے، انگریزی بھی فارسی سے ملتی ہے، اس میں لب بولتے ہیں، اس میں لپ بولتے ہیں۔ لب چمٹ جاتے ہیں، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ ہونٹوں کو ملائے بغیر نبی کا نام لو نہیں لے سکتے، دو ہونٹ الگ کر کے کہو محمد نہیں، تو دونوں ہونٹ مل کے کیا پیغام دیتے ہیں؟ نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ اور کتنا پیارا نام ہے دیکھیے محمد، اس کے ایک ایک حرف کو نکال دو تب بھی لفظ بامعنی رہتا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک حرف کو نکال دو تو وہ لفظ ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری زبان میں ہم کہیں دیوار، دیوار میں سے دال کو نکالو تو یوار ہو جاتا ہے، کیا بھی معنی نہیں۔ مگر محمد ایک ایسا نام ہے، ایسا لفظ ہے کہ محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ جن کی تعریف بار بار کی جائے، بار بار کی جائے۔ گویا اللہ نے اپنے نبی کو اسی لیے پیدا کیا کہ پوری دنیا نبی کی تعریف کرتی رہے۔ نبی کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اذانوں میں کیا ہے؟ اذان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اس درجے کا اقرار کرتے ہیں۔ اذان میں ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 بار پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 2 بار ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی دے دی۔ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے کر نبی کے محبوب ہونے کی گواہی دے رہے۔ خدا ہمارا معبود اور نبی ہمارے خدا کے محبوب ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اذان دنیا میں گھوم رہی ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کیونکہ اوقات جدا جدا ہے۔ یہاں اب عشاء کا وقت ہے، ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، کسی علاقے میں ابھی عشاء کی اذان ہوتی ہوگی، پھر چند منٹوں کے بعد کہیں اور عشاء کی اذان ہوتی ہوگی۔ اسی طرح ہر نماز کا وقت جگہ جگہ الگ الگ رہتا ہے، تو جہاں جہاں نماز کا وقت آیا وہاں وہاں اذان دی گئی۔ اذان میں اللہ کا نام بھی لیا گیا، رسول اللہ کا نام بھی لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ کلمہ کوئی نبی کا نام لیے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیا کلمہ نبی کا نام لیے بغیر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس پر ہمارا کلمہ پورا نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ جب تک نہیں بولیں گے کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ تو کلمے میں اللہ کا نام، نبی کا نام ملا ہے، اور ایسا ملا ہے کہ اللہ کے فوراً بعد محمد کا نام۔ آپ کلمے کو وقف کے بغیر پڑھیے، وقف کے بغیر نہیں، ایک سانس میں پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد، اللہ محمد دونوں لفظ مل گئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے سانس لے لیتے، پھر دوسرے سانس میں بولتے محمد رسول اللہ۔ دو سانسوں میں کہنے کی اجازت ہے، ایک سانس میں کہنے کی بھی اجازت ہے۔ تو ایک سانس میں کہیں گے تو اللہ محمد، جبکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ دو شخصوں کا ذکر کریں گے تو دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے واو کا حرف لاتے ہیں۔ جیسے حامد راشد آ گئے کہنے کے بجائے حامد اور راشد آ گئے، تاکہ پتہ چلے کہ حامد الگ آدمی ہے، راشد الگ آدمی ہے۔ اگر یوں ہی کہہ دے حامد راشد آ گیا ہے تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی کا نام حامد بھی ہے راشد بھی ہے، تو دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ ہماری عام بول چال میں ہم ایسے ہی کہتے ہیں روٹی اور پانی لاؤ، یعنی روٹی الگ چیز، پانی الگ چیز ہے۔ اللہ اور رسول یہ دو الگ الگ ہستیاں ہیں، اللہ خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے اور اس کے نبی کے نام کے درمیان واو کا لفظ لایا جائے۔ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں ہے، واو کے بغیر ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے نبی کا نام ملا ملا رہے، ملا ملا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق فرماتے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، یعنی اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے رسول اللہ کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے۔ کلمے میں اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے، اذانوں میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے۔ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں ہم، مگر اسی نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں ہم، اتحیات میں درود پڑھتے ہیں۔ یہ درود کس کا ذکر ہے؟ نبی کا ذکر ہے۔ درود سے پہلے ہم نبی کو سلام بھی عرض کرتے ہیں نماز کی حالت۔ دیکھیں نماز کی حالت میں آپ کسی کو سلام کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ضرور ٹوٹے گی، مگر اسی نماز میں نبی کو سلام کرتے ہیں آپ، نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہر نمازی پڑھتا ہے اتحیات میں۔ کیا مطلب ہے؟ سلام ہو آپ پر اے نبی، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو۔ دیکھیں ہم پڑھ لیتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ ضم کرتے ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں، مگر کیا پڑھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ تو اس نماز میں ہمیں کیا مزہ ملے گا جس نماز میں ہم وہ کہہ رہے جو ہم نہیں سمجھ رہے؟ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، مگر اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے کیا بول رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں، تو ہم سمجھ کر نماز پڑھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے حضرت میں نماز پڑھتا ہوں مگر کبھی اس بات کا خیال آتا اس بات کا خیال آتا، کیا کروں؟ نماز میں دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں۔ یہ شکوہ کئی لوگوں کا ہے، ہم سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں نماز میں کھڑ جاتا ہوں تو خیال گھر میں جاتا، دکان میں جاتا، یہاں تک کہ میں بھول جاتا ہوں کون سی رکعت پڑھتا ہوں، بھول جاتا ہوں میں۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں۔
یہ شکایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کی؟ اتنے بڑے امام، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو جو پڑھتا ہے کیا سمجھتا بھی ہے؟ ذرا سمجھ کر پڑھ تو تیرا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ معنی دماغ میں لا، اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ کا خیال رہے گا۔ منہ سے کہتے اللہ اکبر مگر دماغ تیرا کہیں سیر کر رہا ہے، تو جدھر سیر کرے گا ادھر ہی ذہن جائے گا۔ تو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام، مگر ہمارا دماغ نبی کی طرف نہیں ہے، کسی اور طرف جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام جوڑا اور اپنے کام کے ساتھ نبی کا کام بھی جوڑ دیا ہے۔ نکتے کی بات ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز میں تکبیر تحریم اللہ اکبر یہ فرض ہے، مگر کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ فرض خدا کا کام، سنت نبی کا کام۔ فرض اور سنت ہمیشہ ملے جلے ہیں، ملے جلے۔ کہیں خدا نے اپنے فرض سے نبی کی سنت کو جدا نہیں کیا۔ حضرات محترم، آپ غور کیجئے، ہر عبادت کے اندر رکوع کرنا فرض، رکوع کرنا فرض، رکوع میں تسبیح پڑھنا سبحان ربی العظیم سنت، تو فرض اور سنت ملے ہوئے۔ سجدہ کرنا فرض، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت، تو اپنے کام اور نبی کے کام کو اللہ نے جدا نہیں کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ خدا نہیں، نبی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ جو نبی سے جدا ہو گیا یاد رکھیے وہ خدا سے جدا ہو گیا، اور جو نبی پہ فدا ہو گیا یاد رکھ لیجئے وہ خدا کا مقبول ہو گیا۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں، میرے ماں باپ قربان۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ پیارے اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہم کو پیارے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ شاعر عرض کرتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا ہے، سب عبادتیں ہیں، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ اگر نبی کو مانے بغیر، نبی کو چاہے بغیر کوئی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، حج کو بھی گیا، زکوٰۃ بھی دے دیا، مگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو ایمان کامل بنائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نقش کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔